بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ابلیس کا قول نقل فرمایا ہے۔ تو ابلیس نے کہا اللہ پاک سے، تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر، پھر ان پر آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، اور نہ پائے گا تو ان میں اکثروں کو شکر گزار۔ ابلیس بنی آدم کی راہوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اول جو ہے اسلام کے راستے میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ تو مسلمان ہونا چاہتا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ آدمی نے اس کا کہنا نہ مانا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی ہجرت کے راستے میں بیٹھ گیا اور مہاجر سے کہا تو ہجرت کر کے اپنی زمین و آسمان اور وطن کو چھوڑتا ہے۔ آدمی نے اس کا یہ کہنا بھی نہیں مانا اور ہجرت کر لی۔ پھر اس کے لیے جان و مال کی جہاد کے راستے میں بیٹھ کر کہتا ہے تو لڑے گا، ابے مارا جائے گا، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی اور وہ کسی اور سے نکاح کر لے گی، تیرا مال لوٹ جائے گا، وغیرہ۔ اور منصور مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، جو قافلہ مکہ معظمہ کو جانے کو نکلتا ہے، ابلیس بھی ان کے شمار کے برابر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابلیس نیکی کے ہر راستے پر بیٹھ کر سالک کی رہزنی کرتا ہے۔ اس آیت میں من بین ایدیہم کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے غرض یہ ہے کہ میں ایسی طرف سے آؤں گا جہاں سے لوگ اسے دیکھ نہ سکیں۔ اور من خلفہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ابلیس کی غرض یہ ہے کہ میں دنیا کو سجا سنوار کر ان کے سامنے پیش کر کے ان کو رغبت دلاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شک ڈالوں گا کہ جنت جہنم کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کا قصے کہانیاں ہیں، اور ان کو آخرت سے دور کر دوں گا۔ اور ان ایمانین کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی غرض یہ ہے کہ ان کا دین مشتبہ کر دوں گا، اور ابو صالح کے قول کے مطابق حق بات میں ان کو شک میں ڈالوں گا۔ اور ان شمائلین کے معنی یہ ہے کہ باطل کی ترغیب دے کر، جھوٹ کی ترغیب دے کر ان کو جھوٹ میں رائج کروں گا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ ابلیس کی غرض یہ ہے کہ میں سب طرف سے آ کر تم کو فریب دوں گا۔ ابلیس کا ایک مکر یہ ہے، کوئی انسان کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے جن میں اسے سمجھا دیتا ہے کہ تیرا پروفٹ انہی میں ہے، پھر انجام کار ایسے ٹھکانوں پر پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی تباہی و بربادی ہوگا، اور خود جو ہے اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اس کو پھنسا کر کھڑا جو اس کے رنج سے خوش ہوتا ہے اور اس سے مذاق کرتا ہے۔ مثلا انسانوں کو چوری، زنا، قتل کا حکم دیتا ہے، پھر ان کو رسوا کرتا ہے۔ وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، اور جس وقت سنوارنے لگا شیطان ان کی نظر میں ان کے کام، اور بولا کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج کے دن، اور میں تمہارا دوست ہوں گا۔ پھر جب سامنے ہوئی دو فوجیں، الٹا بھاگا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں رب العالمین سے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لیے جمع ہوئے تو ابلیس نے سراقہ بن مالک کی صورت میں آ کر ان لوگوں سے کہا کہ بنی کنانہ تمہارے زن و فرزند سے کوئی تعرض نہ کریں گے، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن جب ابلیس نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو وہ ان کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ شکست کے بعد جب مشرکین مکہ سراقہ سے باسپرس کی انہوں نے، تو اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اس نے کہا میں نے کب تم سے وعدہ کیا، میں کب تم سے ملا؟ تب جا کے انہیں معلوم ہوا کہ سارا فریب ابلیس کا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں شیطان کے کرتوتوں کی بہت مثالیں مذکور ہیں۔ ایک مکر ابلیس کا یہ ہے کہ وہ انسانوں پر اس قسم کا جادو کر دیتا ہے کہ اس کو سب سے بڑی نقصان دہ چیز نافع ترین نظر آنے لگتی ہے۔ وہ ابلیس امر باطل کو اس طرح چکنا چپڑا کر کے خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے کہ حق بات خلاف واقع نظر آنے لگتی ہے، عقلوں کو اس درجے مست کر دیتا ہے
کہ حق بات سجائی نہیں دیتی۔ اسی ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کرایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کرایا، قوم عاد کو تیز آندھی سے تباہ کرایا، حضرت صالح کی قوم چیخ سے ہلاک ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم زمین میں دھسا دیا گیا اور ان پر سنگباری کرائی گئی، فرعون اور اسی قوم کو غرق کرایا۔ یہی ابلیس ملعون ان سب کا ساتھی تھا اور غزوہ بدر میں مشرکین کا یار تھا۔ نمبر 2، ایک مکر ابلیس کا یہ ہے کہ وہ انسان کے خون میں داخل ہو کر نفس کے ساتھ مل جاتا ہے اور جس چیز کی رغبت اور محبت نفس میں پاتا ہے اس کو معلوم کر کے اسی راستے سے دخل انداز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام کی یہ خواہش تو نہ تھی کہ جنت میں فرشتہ بن کر رہیں، لیکن یہ خواہش ضرور تھی کہ ان کو بادشاہی عطا ہو جائے۔ ابلیس ان دونوں کے پاس اسی راستے سے آ کر ان کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ ابلیس نے حضرت آدم و حوا سے کہا تھا، کیا میں تمہیں یہ درخت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ زندہ رہنے کا اور بادشاہی کا، جو پرانی نہ ہو۔ ابلیس کے اس فعل سے اس کے پیروکاروں نے یہ سیکھا ہے کہ انہوں نے بعض حرام چیزوں کے ایسے نام تجویز کیے ہیں جن کے معنی نفس کو بہت ہی خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا شراب کا نام ام الفراح، شراب کا نام ام الافراح، خوشیوں کی جڑ۔ سود کا نام جو ہے بہت سارے نام رکھتے ہیں، معاملہ، کمیشن، ڈیویڈن، بونس، پتہ نہیں کیا کیا آج کے ٹرمز میں۔ محصول کا نام حقوق شاہی، فسق کی مجلسوں کا نام، بیہودہ مجلسوں کا نام مجلس نشاط وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک ابلیس کا عجیب مکر یہ ہے، اس کا ایک عجیب فریب یہ ہے کہ وہ اگر نفس کی طاقتوں میں پیش قدمی اور نفس کی طاقتوں میں بلند ہمتی غالب دیکھتا ہے تو جس چیز کا حکم الہی ہوتا ہے اس کو اس کی اہمیت کے سامنے حقیر اور قلیل کر دیتا ہے، اور آدمی کو یہ وہم دلاتا ہے کہ اس قدر کافی نہیں ہے، اس میں کچھ اور زیادتی ہونی چاہیے، اور اگر نفس پر سرکشی غالب دیکھتا ہے تو ہمت کو مقدور معمور سے کاہلی کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھتا ہے یا اس میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ طہارت کے باب میں، پاکی کے باب میں، یا تو بعض لوگ اس قدر تفریط یعنی اس قدر کمی کرتے ہیں کہ طہارت کے واجبات بھی صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، یا اس قدر غلو کرتے ہیں، اس قدر افراط غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی استعمال کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مگر ان کی تسلی و اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابلیس کبھی کسی قوم کو اس درجے گھڑے میں گرا دیتا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کر دینا معمولی بات خیال کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کر دینا معمولی بات سمجھتے ہیں وہ، اور کبھی اس قدر اونچا بڑھا دیتا ہے، اس قدر اونچا اٹھا دیتا ہے کہ وہ نبیوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ یہودیوں کو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس درجے گرایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی والدہ پر تہمت لگائی، اور نصاروں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس درجے بڑھایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تبھی ابلیس ایسا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نکمے خیالات ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کی باتوں کو تو یقین کا درجہ نہیں دیتے، اللہ کے احکام کے مقابلے میں امور عقلی اور حکمت کو زیادہ یقینی سمجھتے ہیں۔ فانوس قرآن سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے منطق و فلسفہ یونانی کی روشنی حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو لگا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین ایمان سے اس طرح عاری یا ننگے ہو جاتے ہیں جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں سے بال بالکل صاف نکل آتا ہے۔ ایک مکر ابلیس کا یہ بھی ہے کہ ابلیس آدمی کو ایسے لوگوں سے خوش خلقی، خندہ روئی اور خوش گفتاری کو کہتا ہے جن کی بدی سے بچنا بجز ترش روئی اور روگردانی کے پاسبل نہیں، جن کی برائی سے بچنا بجز ترش روئی اور روگردانی کے پاسبل نہیں۔ اس خوشخلقی اور خندہ روئی کے بعد آدمی کو ان کی برائی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس درجے دل کے طبیبوں نے اہل بدعت سے اسی وجہ سے دل کے طبیبوں نے اہل بدعت سے، یہ بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا، اہل بدعت سے روگردانی اور ان کو سلام نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ باقی کے
اس کے مکر و فریب میں آپ کو آئندہ سناؤں گا میرے معزز ویورز. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لوگ دیکھتے نہیں ہیں. پھر اللہ پاک ہمیں ابلیس کے یہ مکر سے، اس کے فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور تمام مومنین کی حفاظت فرمائے کہ ہمارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کھلا دشمن اور ایک ہوتا ہے چھپا دشمن. تو چھپے دشمن کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر کھلے دشمن کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں. یہ کھلا دشمن اس لیے ہے کہ اس نے اللہ پاک سے چیلنج کر کے آیا ہے کہ باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں ابن آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور میں ان سب کو جہنم رسید کر کے چھوڑوں گا. بس تو مجھے قیامت تک کی ڈھیل دے اور مجھے اتنی لمبی زندگی دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں. اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میرے جو چنندہ بندے ہیں، میرے جو مخلص بندے ہیں، وہ تیرے دام فریب کا شکار نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارے کام ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے کن بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مخلص بندوں میں یا اللہ کے ناشکرے بندوں میں. یہ ہمیں طے کرنا ہے. اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.